الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر کی سٹوری چل رہی تھی، اس کا ایپیسوڈ 2 ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ احادیث سے، ٹھیک ہے، جو حضرت اسماء سے مروی ہیں، اور بیکاز دیز آر وائی دے انٹرسٹنگ بیکاز دے اسپیک ٹو دا سچویشن دے آر ان۔ جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم سے کس نعمتوں کی پرسش ہوگی، ٹھیک ہے، جو سورہ تکاثر کی ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس آیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس تو صرف اسود دان ہے، ٹھیک ہے، ایک پانی ہے اور ایک کھجور ہے، تو کیا یعنی اتنی غربت کی لائف کے بعد اس کی بھی پرسش ہوگی؟ تو کہا کہ جی بالکل اس کی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی نعمتیں کہنے کو تو تھوڑی ہیں، لیکن بہرحال نعمتیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس کا۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت اسماء ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پوچھا کہ میرے پاس میں اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، تو جو کچھ گھر میں آتے وہ حضرت زبیر لے کے آتے، تو کیا میں اس میں سے خرچ کر دیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دو، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں دو، اینڈ ڈو ناٹ ہارڈ، ٹھیک ہے، ہولڈ، ڈو ناٹ ہولڈ، ڈو ناٹ ود ہولڈ، روک کے رکھنا، ٹھیک ہے، روکنا نہیں ہے صدقہ دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اللہ روکے گا، رائٹ۔ اور پھر یہ بہت یعنی ایک اور جگہ یہ میسج بہت اسٹرانگ پاورفل میسج ایک یہ دیا کہ لا تحصی یحصی اللہ عز وجل علیک، ٹھیک ہے، کہ آپ بھی کاؤنٹ کر کر کے حساب کر کر کے نہ دیں، ٹھیک ہے، یہ حساب والا معاملہ نہ رکھیں، کیونکہ پھر اللہ بھی حساب کرنے والا معاملہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اس طرح سمجھ لیں کہ دس از ناٹ خلاف ٹو دا بجٹنگ، ٹھیک ہے، بجٹنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں یہ میری سیلری انکم ہے تو میں اس کو اتنا یہاں پہ اسپینڈ کروں گا، اتنا یہاں پہ، اتنا یہاں پہ، I'm not talking about that، ٹھیک ہے، کی بات نہیں میں کر رہا۔ بیسیکلی آپ شروع میں کچھ بھی اپنے اس کا کچھ چنک نکال لیں، جس ہمارے اسلاف کرتے ہیں، بڑے حضرات کرتے رہے ہیں، کہ اس کا کچھ پرسنٹیج یا کچھ وہ حصہ، ٹھیک ہے، جتنی بھی انکم آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، اگین یہ اس میں بھی حساب کتاب والی بات بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن موٹا موٹا اس طرح ایک تعین رکھ لیں کہ لیٹ سے 1/3 یا 25% وہ میں نے ضرور اللہ کے راستے میں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حساب کتاب سے مراد یہ کہ کتنا میں نے دیا اور کتنا مجھے اللہ واپس کر رہا ہے، یہ سب کے کہ اس میں مد میں آیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوگی، لیکن اس طرح کیلکولیٹو مائنڈ اور پیسے گن گن کے رکھنا یہ نہیں، ٹھیک ہے، اس چیز سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے رہنا، ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ ہوگا نا کہ ڈاؤن دا روڈ جب میں امیر ہو جاؤں گا، جب میرے کو فرصت ہوگی، جب میری اجازت دے گی، تب میں جا کے صدقہ کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو دس مائٹ ناٹ ایور ہیپن، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی شاید نہ ہو، کیونکہ ساتھ ساتھ ہی کرتے رہیں تو دیٹ از مور ویلیبل، بیکاز یو نیور نو مطلب واٹ از گوئنگ ٹو کم ٹمارو ٹو یو، رائٹ، کہ کل کو آپ کے ساتھ کیا ہو جائے، کیا بیتے ہیں آپ کے اوپر، یو ڈونٹ نو، ٹھیک ہے۔ تو زندگی یعنی سمجھدار وہی ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کما رہا ہے، رائٹ۔ آئی تھنک دس از انف آف اے میسج فار اس ٹو ریئلائز، ٹھیک ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا ارشاد فرمایا کہ سلیوز کو نا آزاد کریں، ٹھیک ہے، بالخصوص لونر اور سولر ایکلپس کے موقع پہ، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں نا یہ ایسے یعنی آلریڈی غربت ہے، کچھ شخص پر شاید ایک آدھا کبھی غلام آیا ہو، یا شاید مشکل سے اس نے ایکوائر کیا ہو زندگی میں اتنے عرصے کے بعد، تو اس کو بھی تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ ان موقع پہ ضرور غلام آزاد کیا جائے۔ تو اس سے یو مائٹ تھنک یار چلو دنیا کی زندگی شاید اور مشکل بن گئی، ایزی تو نہیں، لیکن ایسا مشکل اسٹیپ لینے سے آپ کی آخرت تو بہرحال بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایٹ ٹائمز وی ہیو ٹو ٹیک سم اسٹیپس ان دنیا، اس سے بظاہر آپ کی دنیا تھوڑی سی ہاتھ تنگ ہو، اس کے اندر تھوڑی مشکل پیش آئے، تکلیف ہو، لیکن اس سے آپ کی آخرت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، وچ از دیئر فار ایور۔ دنیا کی تکلیف بہرحال فانی چیز ہے، فانی چیزیں۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اب سناتا ہوں آپ کو کہ جس طرح حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے نیزہ پکڑا تھا اور وہ خندق کے جنگ میں انہوں نے باقاعدہ حصہ لیا، اسی طرح حضرت اسماء کا بھی بارے میں آتا ہے کہ شی پکڈ اپ اے سورڈ، ٹھیک ہے، تلوار پکڑی باقاعدہ، اور مردوں کے شانہ بشانہ جا کے جنگ یرموک میں لڑی، ٹھیک ہے، جہاں پہ رومنس تھے بہت بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی تعداد میں تھے، اسی لیے کچھ مسلمان عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ شامل ہونا پڑا، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں آنے کے لیے، رائٹ۔ اینڈ بفور آئی اینڈ دا ایپیسوڈ، ٹھیک ہے، ایک مشکل سے پرابلی دا موسٹ ڈیفیکلٹ chunk of the Muslim history that I want to talk about is this، کہ یعنی ایسے ہسٹری کا وہ ایک پارٹ ہے جس نے بہت سارے لوگوں کے نا ایمان
کو تزلزل کیا، ٹھیک ہے، اس کو ہلا کے رکھ دیا، رائٹ. اور ٹریجڈی تھی بھی ایسی، یعنی کہ کس طرح ایک اتنے شریف نوبل لوگوں کی، اتنے شریف لوگوں کی کس طرح زندگی اینڈ اللہ تعالیٰ اس کا اختتام کرتا ہے. صحیح ہے. اور اینڈ آف کورس دے سو ایز ان دا ہیئر آفٹر. بے شک دنیا میں ان کو بہت ایک تکلیف اور ایک ہیوملٹی کا بظاہر سما بن گیا ان کے لیے. تو تھنک آف دا یعنی حضرت اسما کا جو بطن مبارک تھا جس کے اندر سے حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، who governed from مکہ، ٹھیک ہے. مکہ کے خلیفہ رہے، ٹھیک ہے. واز اے بگ اسکالر، ویری بگ اسکالر، اے بگ لیڈر، ٹھیک ہے، اینڈ اے بگ شہید، ٹھیک ہے، اینڈ اے گریٹ شہید. اس طرح جو ان کے بھائی تھے عروہ ابن زبیر، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. بلکہ سیرت کے بہت سارے جتنے رنگ اور زاویے ہمیں ملتے ہیں وہ بذریعہ عروہ بن زبیر کے بواسطہ حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی خالہ بنتی تھی اور ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے تھرو میں ملتی ہے، ٹھیک ہے. ان تو کو میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عائشہ کو نا حضرت عبداللہ بن زبیر سے بہت زیادہ محبت تھی، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سجیشن تھی ان کے ساتھ حضرت عائشہ کو کہ تم عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے، جو کہ تمہاری بہن کے بیٹے ہیں، اس کی کنیت یوز کر لو، ٹھیک ہے، ام عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے، سم تھنگ لائک دس. اس طرح مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ مجھے پڑھا تھا میں نے. خیر واقعہ ہی ہوا جو ایک مشکل ٹریجک واقعہ تھا. وہ انسیڈنٹ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 100 سال عمر ہو گئی ہیں، رائٹ. وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ خاتون ہے جو تھرو آؤٹ بیک گراؤنڈ میں شی ہیز بین آپریٹنگ، ٹھیک ہے، اس امت کے پورے بیک گراؤنڈ میں شی از آلویز دیئر، ٹھیک ہے. لمبی عمر پاتی ہیں اینڈ شی ہیز ناؤ ایٹ دس ایج، ٹھیک ہے، تقریباً 100 سال کی ہو گئی ہیں. شی از ہیونگ ہر سن مرڈرڈ بائی دا ٹائرنٹ حجاج بن یوسف. وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نا خلافت ڈکلیئر کی تھی مکہ میں، ٹھیک ہے. تقریباً 10 سال سے مکہ میں رہ رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے خلافت ڈکلیئر کی. اور ہوا یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دوز 10 ایئرس مکہ پہ اٹیک ہوا، کعبہ پہ اٹیک ہوا. تو دس امیجری ان اٹ سیلف یہ لوگوں کے لیے بہت ایک ایموشنل چیز تھی، ٹھیک ہے. لوگ اس کو ابھی بھی جس طرح کووڈ کے اندر خانہ کعبہ ویران سا رہا تو لوگ لٹرلی رو پڑے تھے کہ اللہ اس کو جو ہے نا ہمیں معافی دیں، اس کو دوبارہ آباد کریں، ٹھیک ہے. تو لوگوں کو یہ چیز بالکل جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو لیٹ می گیو یو سم پریٹیکسٹ آف واٹ از ہیپننگ ہیئر. بیسیکلی حضرت اسما جو ہے نا وہ بھی شی نریٹس کوائٹ اے بٹ فرام حضرت عائشہ لاٹ آف حدیث، ٹھیک ہے. تو ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا کہ کعبہ کے شیپ کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم نے اس کو اوریجنلی ریکٹینگل شیپ میں بنایا تھا، ٹھیک ہے، ریکٹینگل شیپ میں بنایا تھا. اور بعد میں یہ ہوا کہ اور اس کا جو دروازہ تھا نا وہ زمین کے ساتھ تھا، زمین کے لیول پہ تھا، اور لوگ اس کے اس دروازے سے انٹر ہو کے دوسرے دروازے سے نکلتے بھی تھے. بعد میں یہ ہوا کہ جب قریشیوں نے اس کو ری بلڈ کیا، ٹھیک ہے، ضرورت پڑی تھی اس کی، تو انہوں نے اس کی شیپ چینج کی اور اس کو پھر اسکوائر بنا دیا. اسکوائر بھی ہے کچھ لائک دس. I want to show it to you. Why did they do so? Because they did not have enough money. ان کے پاس کوئی اتنا پیور مال نہیں تھا جو کہ ربا، جوا، پروسٹیٹیوشن اس طرح کے نا اور خرافات سے پاک ہو، ٹھیک ہے. تو پاک مال اتنا تھوڑا تھا کہ بس اس سے کعبہ اسکوائر شیپ اتنا ہی بنا، اور پھر باقی انہوں نے اس کے ارد گرد وہ جو آرچ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو گلائی میں سیمی سرکل لگایا ہوا وہ ایکچولی کعبہ وہاں تک لمبا تھا، ٹھیک ہے. اور ڈور بھی انہوں نے نکال دیا، اور یعنی ایک ڈور نکال دیا اور ایک ڈور جو اوریجنل ڈور تھا اس کو لیول اپ کر دیا، ٹھیک ہے، اوپر کر دیا گراؤنڈ سے، تاکہ عوام نہ جا سکے، بس خواص جا سکیں، ٹھیک ہے، ایلیٹس جا سکیں. تو عائشہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس کو اس کی اوریجنل شیپ پہ لے کے جائیں گے واپس، یعنی یہ کریں گے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اس کا میں مفہوم سناؤں گا کہ پیپل آر ٹو کلوز ٹو اگنورینس، ٹھیک ہے، لوگ ہیں جہالت میں بھی بہت بڑے میں، اور دس وڈ اننیسیسریلی کاز ڈسٹرپشن، ٹھیک ہے. خیر حضرت عبداللہ بن زبیر اوبیسلی انہوں نے یہ حدیث پڑھی سنی اپنی خالہ سے،
تو جب وہ مکہ کے خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ عمل کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کی ایکسٹینشن کروائی، اس کو چینج کروایا، ٹھیک ہے، وہ حتیم تک لے آئے اس کو. تو اور یہی چیز ٹریگر بنی تھی ان کی اس پوری، کیونکہ جس طرح مجھے آگے اسٹوری میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو تھوڑا شاید ریئلائز ہوگا کہ دس از واٹ از ہیپننگ ہیئر. تو ایز یو مائٹ نو کہ گریٹر جہاد یہ بھی ہے نا کہ ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، ٹھیک ہے، اس کے منہ پہ جا کے یہ بات کرنا. تو حضرت اسماء کے اندر یہ چیز تھی، ٹھیک ہے، شروع میں جب یہ خود پریگننٹ تھی، مکہ کے دور کی بات آپ کو یاد ہو پچھلے ایپیسوڈ سے، تو ابو جہل کو انہوں نے فیس کیا، ٹھیک ہے، اور حق بات کی. اب یہ حجاج بن یوسف کو فیس کرتی ہیں اور حق بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو دس برنگس می ٹو دیٹ ویری ہارٹ بریکنگ کنورسیشن بٹوین اے مدر اینڈ اے سن، ٹھیک ہے. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ماں سے پوچھتا ہے، عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء سے پوچھتے ہیں کہ شوڈ آئی سرنڈر اور شوڈ آئی کیپ فائٹنگ، ٹھیک ہے، کہ میں اپنی خلافت اس کو جاری رکھوں یا ان کے آگے ہار مان لوں، ٹھیک ہے. تو حضرت اسماء ان کو کیا کہتی ہیں کہ ایک ڈگنیفائڈ اسٹرائک ود اے سورڈ، ٹھیک ہے، کہ ایک باعزت وار تلوار کے ساتھ، دیٹ از بلیورڈ دین ہیوملیٹنگ لیش ود اے وپ، ٹھیک ہے، کہ بالکل ہلکی سی وپ جو کہ ذلت کے ساتھ پڑی آپ کو، وہ وپ کے ساتھ لیش پڑے، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ تلوار کا وار کھا لیں جو کہ باعزت ہو، ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم آپ سیڈ تو نہیں ہوں گے جب میں جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں نہیں میں سیڈ نہیں ہوں گی، ہاں میں اس بات پہ ضرور سیڈ ہوں گی اگر تم ذلت کے ساتھ باطل طریقے سے باطل کا ساتھ دیتے ہوئے میرے سامنے آؤ، تب میں ضرور سیڈ ہوں گی، ٹھیک ہے. تو فالس ہوڈ پہ اگر تم شہید ہوتے مارے جاتے ہو، حق کا ساتھ دیتے ہوئے کرو گے تو میں سیڈ بالکل بھی نہیں ہوں گی. خیر وہ ان کو پاس بلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ کم کلوز آئی وانٹ ٹو اسمیل یور باڈی، ٹھیک ہے، اور بوسہ وغیرہ دیتی ہیں. اینڈ ہی آلسو ہگز ہر، ٹھیک ہے، ان کو امپریس کرتے ہیں، کسز ہر ہینڈ اینڈ ہر فیٹ، ٹھیک ہے، اینڈ ہر ہیڈ، ٹھیک ہے، اپنی ماں کا سر بھی چومتے ہیں اور بہت دیر قریب رہ کے روتے ہیں دونوں، بہت دیر روتے ہیں. پھر اچانک ان کی اماں پوچھتی ہیں کہ حضرت اسماء پوچھتی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ یہ تم نے کیا پہنا ہوا اندر؟ ان کو کچھ نہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ سخت سا اندر ہے کپڑوں کے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آرمر ہے میرا، ٹھیک ہے، تاکہ میں یہاں پہ بحفاظت پہنچ سکوں، مطلب حالات خراب ہیں اور میرے اوپر اٹیک کا کسی وقت بھی موقع ڈھونڈ رہے ہیں لوگ. تو یہ دیکھ کے ان کے ماں کہتی ہیں کہ یہ کسی شہید ہونے والے شہادت کا خواہش مند یہ لباس نہیں پہنتا، ٹھیک ہے. تو جس کو سن کے نا تو زبیر کہتے ہیں کہ اما آئی ایم افریڈ، ٹھیک ہے، میں ڈرا ہوں کہ وہ مجھے مار دیں گے، ٹھیک ہے، مجھے میوٹیلیٹ کریں گے، میرے چہرے کو میری باڈی کو مسخ کریں گے اور مجھے لٹکا دیں گے، ٹھیک ہے، ہینگ کریں گے، مجھے پھانسی دیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کے ماں کہتے ہیں کہ وہ مائی سن، میرے بیٹے، جب ایک دفعہ بکری ذبح ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے کچھ بھی کرے اس کو، تو وہ اس سے کوئی ایکچولی اس کو نقصان نہیں ہوتا فردر، اس کو تو اس کی سینسیشن ختم ہوگی اب، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ہارم اینی مور، رائٹ. اب کس بات کا ڈرنا، اپنا ویژن کلیئر کرو، اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے. پھر آخری بات کچھ کہتی ہیں اس طرح کہ اپنے کپڑے ٹائٹ پہن لو تاکہ تمہارا سطر لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آخری کنورسیشن ماں بیٹے کے درمیان چل رہی ہیں، اور حضرت زبیر اپنی اماں کو کہتے ہیں کہ اماں میرے لیے دعا کرنا نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے. اور آپ سینے میں امیجن کریں کہ وہ اپنا غسل کر کے اور کفن پہن کے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں یعنی کچھ بھی کپڑے وغیرہ لپیٹے ہوں گے بطور کفن، غسل کر کے بالکل آخری غسل جو ہوتے ہیں وہ کر کے کفن لے کے، اور وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور ان کے دروازے سے باہر نکل رہے ہیں اور ان کی اماں پیچھے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اللہ سے دعا گو ہیں، رائٹ. وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ، حجاج ان کو مرڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شہید کرتے ہیں، میوٹیلیٹ کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے. پھر ان کو سولی پہ چڑھاتے ہیں. اینڈ یہ سارا کچھ کعبہ کے بالکل آٹ میں، بالکل خانہ کعبہ کے اس ایریا پہ ہوتا ہے، رائٹ. اور حضرت عبداللہ بن عمر وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور کافی دل برداشتہ ہوئے ہیں اور بھاری دل کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن بھی دیکھا جب عبداللہ بن زبیر مدینہ میں پیدا ہوا تھا اور لوگوں نے اللہ اکبر اس کے ناری تکبیر بلندی کی، اس کی تکبیر کہی تھی، اور آج لوگ پھر تکبیر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ میں اس موقع پر ان کی شہادت پر. کتنے وہ اچھے لوگ تھے اور یہ لوگ کتنے برے لوگ ہیں، رائٹ. تو اسما پیچھے سے گھر سے چلتی باہر آتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھنے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ان کو روکتے ہیں
ان کو کہتے ہیں کہ جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے، روحیں تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت اسما کہتی ہیں بڑی عجیب باتیں ساری یہاں سے کہ مجھے کیا چیز روک سکتی ہے بیٹے کی لاش تک نہ پہنچوں، کہ حضرت نبی یحییٰ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سر قلم کیا گیا، ان کے سر کو بطور گفٹ ایک پروسٹیٹیوٹ کو دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کی ایک پروسٹیٹیوٹ کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو میں کوئی نبی سے بہتر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اپنے بیٹے تک جانے دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں بیٹے کی لاش جسم تک پہنچتی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ بار بار اصرار کرتی ہیں، بار بار ڈیمانڈ کرتی ہیں کیا یہ ٹائم نہیں آیا، کیا اس باڈی کو نیچے اتارا جائے، کیا یہ ٹائم نہیں آیا، کیا اس شریف شخص، اس نوبل شخص کو نیچے اتارا جائے، کیا ٹائم نہیں آیا کہ یہ ایک باعزت موت دی جائے اس کو، ٹھیک ہے، اس طرح ہیوملیٹ نہ کیا جائے پبلکلی. اور پھر وہ جاج کے بعد جاتی ہیں اور وہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کے ڈھیٹ پن اور تکبر کا، کہ وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ آپ اجازت لے کے اندر نہیں آئی، ٹھیک ہے. تو کہتی ہے میں اجازت کیسے لیتی کہ تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا. تو وہ جاج کیسے آپ دیکھیں ذرا امیجن کریں، آگے کہتے ہیں وہ منافق اس کی بات کر رہی ہیں. تو یہ سن کے نا حضرت اسما کہتے ہیں یو آر اے لائر، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے تم، رائٹ. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یور سن وائلیٹڈ دا حرم آف اللہ، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے تمہارے بیٹے نے اللہ کے اس حرم کی تقدس پامال کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ گھر ایکسٹینڈ کیا، رائٹ. تو جس طرح ایک سنفل وائلیٹر کو پنش کیا جاتا ہے میں نے کیا ہے پنش، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سزا کا مزہ چکھایا ہے جو اس نے کیا تھا. تو اس پہ حضرت اسما جو ہے نا فل تیش میں آتی ہیں، کہتی ہے واللہ، ٹھیک ہے، یا عدو اللہ و عدو المسلمین، ٹھیک ہے، اللہ کے دشمن، کہ تم جھوٹے ہو، ٹھیک ہے، تم جھوٹے ہو. تم نے اس کو مارا ہے جو انگیج ہوتا تھا نماز میں، سیام میں، اپنے ماں باپ کی عزت کرتا تھا، ٹھیک ہے، دین کا محافظ تھا. اگر تم نے اس کی دنیا روئن برباد کی نا تو اس نے تیری اس طرح تم نے بیسیکلی اپنی آخرت برباد کر دی ہے، رائٹ. تو یہاں سے مجھے وہ ایک حدیث یاد آتی ہے، نوٹس میں نے لکھی ہوئی ہے کہ نبی وسلم کی کچھ پیشن گوئی تھی، اس کا مفہوم سناتا ہوں کہ دو جھوٹے ہم میں سے پیدا ہوں گے، دو جھوٹے، ٹھیک ہے، بنو ثقیف میں سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا والا پہلے سے زیادہ بدتر ہوگا، ٹھیک ہے. تو حضرت اسما اس کو یہ حدیث سنا کے کہتی ہے کہ تو دوسرا جھوٹا تو ہے، ٹھیک ہے، حجاج کو کہتی ہے، اور وہاں سے چل نکلتی ہے، اور وہ بالکل شرنک ہو کے اور وہ بالکل چپ ہو جاتا ہے آگے سے، اس کے پاس ہی ڈزنٹ ہیو اے ورڈ ٹو اسپیک، رائٹ. پھر حضرت اسما کا بھی کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوتے ہیں، اینڈ بائی دس ٹائم ہر اون ایج واز 100+، ٹھیک ہے، تقریباً 100 یا 100 کے اراؤنڈ کچھ ایج تھی، 100+ تھی ڈیفینیٹلی، رائٹ، جو روایتوں میں ملا. خیر حضرت اسما کی لیگیسی رہی جو کرے جو بریوی سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ادر دین دیٹ شی ہیز آلسو سروڈ، یو نو، شی واز اے بگ، شی کیریڈ اے بگ لیگیسی آف علم آلسو، ٹھیک ہے. بالخصوص فقہ کا جو نالج ہمیں اس امت میں ملتا ہے وہ ان کے تھرو ملتا ہے، اسپیشلی دا فقہ آف دا حجاب، حج، رقیہ کی طریقہ اور اس کی آیتیں، پھر مینسوریشن جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، یہ سارے نبی وسلم کے واسطے سے، نبی وسلم سے، حضرت اسما کے واسطے سے ہمیں سب موصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا جذبہ دے، ٹھیک ہے، دین کے بارے میں اس طرح کی خدمت دے، سمجھ دے، ٹھیک ہے، اور اتنا استغنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں قبول کرے اور ہمیں ان کا ساتھ آخرت میں عطا فرمائے، ٹھیک ہے. ود دیٹ آئی اینڈ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.